اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا هو هادي ربي لا تذر على الأرض قوما ظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا ماں باپ سے دور جشن آزادی منا رہے ہوں گے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، بہت سے قبرستان میں پہنچ گئے، بہت سارے بیرون ملک ہیں، پردیس میں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو آس پاس ہیں لیکن شاید ناراض ہوں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اللہ کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کے حال پر رحم کرے، فضل کرے، کرم کرے، خواہ ان کا تعلق اس دھرتی کے ساتھ ہو یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہوں. اللہ کریم ناراض لوگوں کو آپس میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، جو کسی بھی جبر کا شکار ہیں اللہ کریم ان کی مجبوریوں کو ختم فرمائے، خواہ وہ معاشی مجبوریاں کیوں نہ ہوں، سماجی مجبوریاں کیوں نہ ہوں، سیاسی مجبوریاں کیوں نہ ہوں. اللہ کریم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل اور کرم کرے اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، سدا خوشحال رہے، خود مختار رہے، مستحکم رہے، اور آپ سب لوگ اپنے اپنے میدانوں کے اندر کامیابیوں سے ہم کنار ہوتے رہیں.
خواہ وہ تعلیم کا میدان ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو یا کوئی روزگار ہو۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ آپ لوگ سنائیے کیسے ہیں؟ کافی عرصہ ہو گیا میں تقریباً آپ لوگوں کے ساتھ نہیں اس طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکا، جلد کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی فی الحال یہاں پہ ہی ہوں گجرات میں، اور قبرستان میں تو خیر میرا ہمیشہ ہی چکر لگتا تھا جب بھی کبھی گاؤں آنا ہوا۔ میری عادت یہ ہے، بہت بچپن سے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا کہ جب بھی خواہ جی ٹی روڈ سے گزروں، کسی بھی حوالے سے کہیں سے گزروں، کسی کی شادی پہ جاؤں، کسی علاقے میں، کسی بھی صوبے میں، یا کسی بھی وجہ سے جانا ہو کام کے سلسلے میں، تو میری پہلی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ مجھے قرآن جو قبرستان ہے وہ نظر آئے، اور میں ان کو السلام علیکم یا اہل القبور یوں ضرور کہوں۔ یہ میری ایک بچپن سے عادت بن گئی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، مولوی صاحب، اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، تو وہ بات بچپن سے کہیں سمجھ میں آ گئی۔ تو سلام کرنے کی عادت ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی، فون پر بھی، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے بھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام، افش السلام کئی تعالو، سلام پھیلایا کرو، یعنی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کریں، یہ کامیابی کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ تو قبرستان کے ساتھ میرا ویسے بھی تعلق رہا ہے، رہنا چاہیے ہم سب کا تعلق، چونکہ اس جسم نے یہیں پہ آنا ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جو اللہ کو منظور ہوگی یا جس طریقے سے بھی، لیکن ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنا تعلق رکھیں، اپنی نسبت جو ہے اس کو قائم رکھیں کسی بھی حوالے سے۔ تو خصوصی تعلق بن جاتا ہے۔ وعلیکم السلام، اسد کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بسم اللہ۔ تو اس لیے انسان کی زندگی کے اندر ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے، ایک عمومی تعلق ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چکر تو ویسے بھی لگتا ہے ہمیشہ، لیکن اب اس مٹی میں زمان و مکان کے اندر جو انتہائی قربت والا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ماں کا ہوتا ہے۔ کسی بھی دھرتی پر جو سب سے قریبی رشتہ کہہ سکتے ہیں، آپ کی بنیاد، جس کی توانائی سے آپ زندہ رہتے ہیں، تو عجیب روپ ہے ماں کے رشتے کا۔ تو اس لیے اب نسبت ذرا اور طرح کی ہو گئی ہے۔ پہلے بھی ہمارے بہت سارے یہاں پہ سارے ہی جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، لیکن ایک کیفیت جو ہے وہ بدلی ہے 9 ذی الحج کے بعد۔ اب زیادہ دل کرتا ہے کہ یہیں پہ رہوں، اسی جگہ پہ۔ یہاں تھوڑا اگر نیٹ کا پرابلم نہ ہو تو میں شاید یہیں پہ بیٹھا رہوں۔ جب سے آیا ہوں یہاں پہ چونکہ ڈیٹا ہی یوز ہو رہا ہے میرا موسٹلی، تو اگر کوئی نیٹ کا یہاں پہ سسٹم ہو جاتا ہے تو میرا تو یہی کام ہے کہ میں لیپ ٹاپ لے کے تو یہیں بیٹھا رہوں گا۔ اور جی بس، تو اس لیے میں 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا، ذرا سائڈ پہ ہو جاؤ، چونکہ وہ کافی سارے، تو پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دیدار بھی کرواتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ میں کیمرے کا رخ جو ہے وہ بدلی کرتا ہوں۔ 1 منٹ ہولڈ کیجیے، میں مل لوں ذرا۔ جی السلام علیکم ایوب، کیا حال ہے؟ بسم اللہ۔ یہ ہمارے لالا ایوب ہیں، آپ کا میں نے شاید ذکر بھی کیا تھا جب تایا جی کی رحلت ہوئی، تایا جی سید صابر حسین شاہ، تو بڑے مست آدمی ہیں، دیوانے ہیں، اللہ کریم ان کی خدمت قبول فرمائے اور ان پر خصوصی فضل کرے۔ تو بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں یہ، تو ان کا اجر زمین پہ تو شاید کوئی انسان نہ دے سکے، اللہ کریم ان کو اس کا اجر دیں۔ تو یہ آتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، یہ دیکھیں آپ ان کو،
ان کا یہی معمول ہے. ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں. بڑا تایا جی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے خدمت کی ہے، اور ہم سب سادات جو خاندان ہیں وہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. یہ کچھ جگہ جو ہے وہ میں نے بنائی ہے ایک رف سی، چونکہ قبلے کا رخ اس طرف ہے تو یہ نشان کچھ لگائے تھے، یہ گھاس پھوس بیٹھنے کے لیے، اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یہیں پہ. چونکہ قبرستان میں ابھی تک کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی مجھے، تو پروگرام بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک، وہ اکثر سوچتا تھا تھوڑا سا ہو ایک مٹی کا. آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا ایک چبوترا ہو جس پہ بیٹھا ہوا ہو بندہ اور تلاوت کر رہا ہو یا کوئی. تو عین ممکن ہے کہ یہیں پہ وہ جگہ بن جائے. تو ایک میسج میں نے آپ کو دے دیا تعلق کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے. جو خصوصی آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، وہ اس کا تعلق ماں باپ کے حوالے سے بھی ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی ہے، رزق کے حوالے سے بھی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ پہلے بھی کی ہیں، چونکہ کوئی خاص موضوع نہیں کہ جس کے اوپر میں بات کروں، بس شیئرنگ ہے سارٹ آف. اور جو محبت کرنے والے ہیں وہ چونکہ دیکھنا بھی چاہتے تھے، اور پودوں کو پانی دیا ہے، سارے پودوں کو. ویسے زمین زرخیز ہے، انشاءاللہ جلدی لگ جائیں گے. ساون بھادوں کا مہینہ، بارشیں بھی ہیں، تو کل شاید اس کا وہ جنگلہ بھی لگ جائے. آج لگنا تھا لیکن 14 اگست کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آ سکے. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر لیں، بلکہ یہ یوں کر لیتے ہیں. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں، میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے. جی جی کاشف، بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی عادت ہے. لیکن میں پتہ اس کو احادیث کے حوالے سے بھی دیکھتا ہوں، اور اگر ہم اس کو سائنٹیفک انداز میں بھی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے پانی کے اوپر ایک لائیو سیشن کیا تھا، یہی میری پروفائل میں کہیں پڑا ہوگا. پانی سنتا ہے، اس کی یادداشت ہے، یہ یاد رکھتا ہے. ہم سب جاندار جو ہیں وہ پانی سے تخلیق کیے گئے ہیں. تو اس لیے معمول بنائیں، کوشش کریں کہ اس مٹی کے ساتھ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندوں کو ویسے بھی یہ ان کی پہچان ہے کہ وہ مٹی پر اکڑ کر نہیں چلتے. تو ننگے پاؤں کبھی کبھی چلا کریں اس مٹی کے اوپر. اس مٹی میں ہی جانا ہے. نوجوان لڑکے جب کبھی تدفین کا وقت ہو تو جایا کریں، دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کریں. وجود کس طریقے سے مٹی میں دفن ہوتا ہے، کس طریقے سے مٹی پر مٹی ڈالی جاتی ہے. اب میں چونکہ عینی شاہد ہوں، چشمدید گواہ ہوں اپنی والدہ محترمہ کا، تو میرے لیے اس مٹی کی بھی بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے. ایک ایسا وجود جن کے پسینے کی بھی مہک تھی، جن کا جوٹھا میرے لیے شفا تھا. ہر وقت قرآن، آپ کو میں نے 4-5 باتیں بتائی تھیں. قرآن کرنا، تلاوت، ہر وقت تلاوت. حفاظ کرام کی طرح ان کو زبانی یاد تھا قرآن پاک. اور ذکر اذکار کرنا ہر جمعرات کو باقاعدگی کے ساتھ، ختم شریف. پھر رزق ضائع نہیں ہونے دینا، صفائی کا بہت خیال رکھنا، جالے نہیں لگنے دیتی تھیں. ایک برتن بھی اگر کچن میں اس طرح کا پڑا ہوا ہے جس میں کوئی کھانے کا یا کوئی چیز، تو بڑے احتیاط سے اس کو نکالنا، ایک الگ برتن میں ڈالنا. پرندوں کا خیال رکھنا، ان کا حصہ ان تک پہنچانا. سوالی کوئی دروازے پر آتا تھا تو اس کو نہیں واپس لوٹاتی تھیں، کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتی تھیں. کبھی آٹا، کبھی چینی، کبھی کپڑے، کبھی کچھ نہ کچھ. کوئی بھی آ جاتا تھا دروازے پہ. یہ میں نے ان کی ادائیں دیکھی ہیں. درود شریف تو ان کا ایسا مستقل وظیفہ تھا کہ بعض اوقات میں دیکھتا تھا ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے. ہمیں لگتا تھا کہ بس ایسی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن
تصور میں جب ذکر چل پڑتا ہے تو انسان کسی اور ہی منزل پہ چلا جاتا ہے، چونکہ اس کے مراحل ہیں نا۔ ایک انسان آنکھوں سے دیکھ کے ذکر کرتا ہے، چھو کے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ صرف نبی پاک علیہ السلام کے روضے کو اگر آپ صرف دیکھیں گے تو اس کے دیکھنے سے بھی ایک لذت ہے، ایک سرور ہے، ایک کیفیت ہے۔ خانہ کعبہ پہ آپ کی نظریں پڑتی ہیں تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، حرمین شریفین پہ جیسے قرآن پاک ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ماں باپ کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، وہ بھی حج کے حوالے سے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ حج کا ثواب جیسے ملتا ہے۔ تو ہمارا اس مٹی کے ساتھ ہم سب بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا اور اہل علاقہ کا جو جانتے ہیں امی جی کو، ان کی خاص نسبت ہو گئی اس مٹی کے ساتھ بھی، سب کی ہے۔ میں صبح بھی دیکھ رہا تھا نوجوان ایک اپنے والدین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو بڑی شاباش دی۔ بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو، نوجوان بڑا ہو گیا اب، تو میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں نے کہا بچے یہ آپ لوگ بڑا اچھا کرتے ہو، والدین کی قبروں پہ آیا کرو، ملا کرو ان سے، اس مٹی کے ساتھ باتیں کیا کرو، کچھ پڑھا کرو۔ کلمات، اچھے کلمات جو ہیں ان کی تلاوت بھی انسان کی زبان کو پاک کرتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہر چیز جب نوٹ ہو رہی ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کی ذات سمیع علیم ہے، حی قیوم ہے، وہ سنتی ہے، جانتی ہے، وہ آپ کو دیکھتی ہے۔ فرشتے دائیں بائیں کرامن کاتبین وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو اگر اچھا لکھا جائے گا، جو آپ بولیں گے وہ سنا جائے گا، تو پھر اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑا کرتے، مسلکوں کے اور فرقوں کے چکر میں۔ اللہ کو گواہ بنایا کریں، شاہد اور مشہود۔ اور یہ ایک نیک عمل ہے، ہمیں تاکید کی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ قبرستانوں میں آیا جایا کرو تاکہ فَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ہر وہ چیز جس سے عبرت انسان کو حاصل ہوتی ہو وہ بڑی احسن ہے۔ اور کوشش کریں اگر گنجائش نکلتی ہے کہیں پہ درخت لگانے کی تو درخت لگا دیں۔ آج میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ ہماری مٹی جس کو کہتے ہیں نا جی، زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، تو میں ایسے سوچ رہا تھا، بارشوں کا بھی آپ نے دیکھ لیا وہ والا معمول نہیں رہا۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اس کو کہتے تھے جمعرات کی جھڑی، یعنی جمعرات کو بارش شروع ہوئی، ایک متھ بنی ہوئی تھی، تو وہ پورا ہفتہ جو ہے وہ بارش رہتی تھی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے نیچرل آرڈر کو تھوڑا ڈسٹرب کر دیا ہے، جو فطری ترتیب ہے۔ جی السلام۔ نیچرل آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کو جس مقام پہ رکھنا ہے وہ اسی مقام پہ رہے۔ تو ہم نے چونکہ نیچرل آرڈر کو ڈسٹرب کر دیا ہے، اس وجہ سے شاید بادل بھی ہم پہ اس طریقے سے مہربان نہیں ہوتے۔ ریئل اسٹیٹ کا بھی ایک پھیلاؤ ہو گیا، ظاہری بات ہے آبادیاں ہیں، وہ بھی معاملات چلیں گے۔ تو میں ایسے آج سوچ رہا تھا صبح کے وقت کہ ہم نے زمین کو کچھ لوٹانا ہے، تب زمین جو ہے وہ ہم پر مہربان ہوگی۔ چونکہ اگر ہم زمین کے ساتھ وہ پیار نہیں کرتے تو زمین بھی ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیار نہیں کرے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، بڑا سادہ سا ایک نقطہ ہے۔ تو درخت لگائیں۔ درخت چونکہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو مخلوقات جب تسبیح کریں گی، پرندوں کو پھل ملے گا، تتلیوں کو پھول ملیں گے، شہد کی مکھیوں کو پھول ملیں گے، تو نیچرل آرڈر بحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ بحال ہوگا تو ایک نیچرل بیلنس آتا ہے، تو اسی طریقے سے بارشیں ہوں گی، وہی معمول لوٹ آئے گا واپس۔ ہم نے تھوڑا سا نیچر کو ڈسٹرب کر دیا ہے، بلکہ بہت زیادہ۔ تو اس لیے کوشش کریں، میرا یہ دل کہتا ہے کہ اگر ہم درخت لگانا شروع کر دیں جیسے پہلے تھے، تو بادل اسی طریقے سے لوٹ آئیں گے واپس، سارے معاملات اسی طریقے سے طے پانا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فطرت سے لینا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن اس کو لوٹانا کچھ نہیں چاہتے۔ جیسے پانی کا بہاؤ ہے، پانی کے راستے ہم نے کاٹ دیے،
وہ جو نیچرل سٹریمز تھیں، ندیاں تھیں، وہ بھی راستے ان کے گورنمنٹ کی بہت ساری زمینیں تھیں، اس کے اوپر آہستہ آہستہ آبادیاں بن گئیں. تو اگر ہم کوشش کریں سب مل کے، چیمٹیوں کو بھی ان کا حصہ ملتا رہے، کیڑوں کو، تو میرے خیال میں حالات پھر سے آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اگر ہم اس معیار پر چلے جائیں جو معیار تھا ہمارے اسلاف کا، تو حالات آج بھی ویسے پیدا کیے جا سکتے ہیں، نتائج بھی ویسے ہی نکلیں گے. اپنی زندگیوں کے اندر بھی ہماری وہ فطرت نہیں رہی اس طریقے سے، ہمارا معمول اس طریقے سے نہیں رہا. میں اکثر کہتا ہوں سونا جاگنا وہ نہیں رہا، اور اس سے بہت سارے ایسے امراض پیدا ہوئے ہیں جس نے، یعنی ہمارے کمانے کا طریقہ، ہمارے خرچ کرنے کا طریقہ بھی فطری اس طریقے سے نہیں رہا. مجبوریاں ہیں بہت ساری، سمجھ میں آتا ہے. شادی بیاہ کی رسمیں غیر فطری ہو گئیں، مرنے جینے کی رسمیں غیر فطری ہیں. کچھ تو سماجی ضابطے تھے وہ بڑے ضروری ہیں. جیسے میں دیکھ رہا تھا جنازے میں بہت ساری ایسے لوگ شریک تھے جن سے یہ میں نے سنا کہ بے جی کے حوالے سے، کہ وہ جب بھی گاؤں آتی تھیں، کوئی بھی ہمارا نقصان ہو جاتا تھا تو وہ ضرور چکر لگاتی تھیں، ہمارے پاس بیٹھتی تھیں، ہمیں حوصلہ دیتی تھیں. اور امی جی کی عادت تھی ہر مہینے کہیں نہ کہیں چکر ان کا لگنا، اور میری فلاں سہیلی فوت ہو گئی ہے یا فلاں سہیلی کا بچہ فوت ہو گیا ہے. تو یہ یاد رکھیے، سماجی طور پر آج آپ کسی کے دکھ میں شریک ہوں گے تو کل کو کوئی آپ کے دکھ میں شریک ہوگا. یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی دنیا، ایز یو سو سو شیل یو ریپ. یہ بھی نیچرل آرڈر ہے. تو آپ اگر کسی کے دکھ میں شریک نہیں ہوتے تو کوئی آپ کے دکھ میں کیسے شریک ہوگا؟ آپ کوئی اسپیشل تو نہیں ہے، یا میں کوئی اسپیشل تو نہیں ہوں. اسی طریقے سے میرے جو تایا جی ہیں سید جعفر حسین شاہ، اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ہم بچپن سے ان کی مثال دیتے ہیں. ٹچنگ 80 ہیں، 75 پلس ہیں. امی جی بھی جب بیمار تھی تو ہفتے میں، یعنی انہوں نے بڑے چکر لگائے ہیں اوپر نیچے، پھر یہ ختم کے لیے بھی، پھر واہ فیکٹری میں بھی شاید ہی کوئی جنازہ ہو جو وہ مس کرتے ہوں، گاؤں میں بھی. تو یہ فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے نوجوان نسل آج کل جو ہے نا، وہ ہم رسموں کی آڑ میں، رسموں کے خلاف کہیں اور بھی چل پڑے ہیں. کچھ چیزیں سماج میں رکھنی بڑی ضروری ہیں. عیادت کے لیے جانا سنت ہے، بیمار ہو کوئی تو اس کی عیادت کریں، کوئی پریشان ہو تو اور کچھ نہ کر سکیں تو اس کو کم از کم تسلی کے، حوصلے کے 2 بول ضرور بول دیں، کال کر دیں، میسج کر دیں. اور یہ بھی ایک ضروری ہے، ایک پیغام چھوٹا سا. بس ایسے ہی مختلف فریکشنز میں یہ چیزیں ہیں جو میرے دماغ میں اس وقت آ رہی ہیں، چونکہ میں آپ کو بے جی کا بھی ذرا سلام. آپ لوگوں نے اکثر میری پروفائل پہ، کئی سال ہو گئے ہیں، میری ایک عادت تھی بے جی کے ساتھ سیلفیاں بنانے کی. تو وہ ساتھ ہی تائی جی بھی ہیں، دونوں مائیں ہیں. پورا گاؤں مثال دے رہا تھا. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ماں کا وجود باہر نہیں ہوتا. پہلے مجھے شعوری طور پر پتہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ میں خود قبر میں اترا تھا، اور شروع میں انسان کی کیفیت، ظاہری بات ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے ایک دفعہ. لیکن یہ جو مٹی ہے یہ میرے لیے بڑی خاص الخاص ہے، پاک ہے، یہ میرے لیے بڑی معطر ہے. یہ مٹی بولتی ہے، سرگوشیاں کرتی ہے. اگرچہ یہ سب کچھ میرے اندر ہو رہا ہے، میرے خلیوں میں، میری رگ رگ میں بے جی بستی ہیں. میں ابھی تک لاہور واپس نہیں گیا، تنویر گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں تنویر کی جو کیفیت ہوئی ہے اس رات کو، اسی چارپائی پہ وہ جا کے سویا ہے جس پہ بے جی کا دم نکلا تھا. تو
والدین کے ساتھ نسبت ہو، انسان جڑ جائے اور سمجھتا ہو ان کے مقام و مرتبہ کو، تو پھر یہ جو جسمانی جدائیاں ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آنسو ضرور آتے ہیں، انسان ٹوٹتا بھی ہے، بکھرتا بھی ہے، لیکن پھر اندر سے ہی سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ ماں جو ہے نا، ماں آپ کو رونے بھی نہیں دیتی، یہ ماں کی خاصیت ہے۔ اور میرا تو ایمان ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ زندہ ہیں، زندہ لاش نہیں ہیں، آپ زندہ ہیں، زندہ وجود ہیں، اور ماں باپ کے لیے آپ دعا کرتے ہیں ان کی زندگی میں۔ میرا تو معمول تھا، مجھے یہ شعور ابھی نہیں آیا، میرا معمول تھا کہ میں بے جی کی زندگی میں ان کے پاس بیٹھ کے ان کو قرآن کی تلاوت سناتا تھا بہانے بہانے سے، اور وہ بڑے غور سے سنتی تھیں۔ بلکہ مدیہ کو یاد ہوگا، وہ ایک نظم اس نے ڈیزائن کی تھی جو میں نے لکھی اپنی پروفائل پہ، ماں کی ہستی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شاید مدیہ آپ کو شیئر کر دے۔ تو وہ نظم لاہور میں ہی اتری، معمول کے مطابق بے جی سو گئیں تو میں چھت پہ تھا، تو وہ نظم اترنا شروع ہو گئی، اس طرح آمد ہوئی بڑی جلدی۔ تو وہ میں نے صبح جو ہے وہ بے جی کو سنائی، سارے بند اس کے۔ تو ول یو بیلیو کہ ان کے چہرے پہ اتنی پیاری مانوس شفیق سی مسکراہٹ تھی، اگر ان کا بس چلتا تو وہ اس وقت بڑے لاڈیاں کرتی۔ تو میں محسوس کر کے میں تھوڑا سا لیٹ گیا ان کے ساتھ ہی، میں نے ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا، اپنا گال ان کے گال کے ساتھ مس کیا۔ یہ میرا لاڈ ہے خصوصی، یعنی ان کے پاس شاید لفظ نہیں رہے اس وقت، لیکن جو ان کی آنکھوں میں چمک تھی اس نظم کو سن کے، جیسے انسان مشاعرہ لوٹ لیتا ہے۔ تو بے جی کو بہت پسند آئی وہ نظم، ماں کی ہستی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اپنی زبانی اپنا کلام بے جی کے سامنے رکھا، اور بے جی نے اپروو کیا، اس کو داد دی، مجھے خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ بول نہیں سکیں، اور ان کی خاموشی مجھ سے باتیں کر رہی ہے اب بھی۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا کہا تھا۔ میرے پاس ایک کچی پینسل تھی، اس کو پھونک ماری بے جی نے، اور پھر بعد میں مجھ سے اکثر پوچھتی میں تیری کتاب کدوں آنی ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ریسرچ ورک بھی چل رہا ہے، تو وہ پوچھتی ہے تیری کتاب کدوں آنی ہے۔ میں نے کہا بے جی جلدی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جو چاہنے والے ہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، پاجی اور لاہور والے، وہ ان کا سلام بے جی کو میں نے پہنچا دیا ہے، اور تائی جی کو بھی۔ یہ بڑا حسین اتفاق ہے میری زندگی کا، میں چونکہ لاڈلا ہوں تائی جی کا بھی بہت زیادہ لاڈلا ہوں۔ تو تائی جی کے ساتھ بھی میری آخری جب ویڈیو کال ہوئی، آئی سی یو میں تھیں، تو بڑے مجھے انہوں نے ہوا میں بوسے دیے، اس طرح کر کے ان کا اسٹائل ہے، بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم، وہ ان کا انداز ہے۔ تو اینی ویز چلیں، ابھی مغرب شاید ہو جائے تھوڑی دیر تک، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ بے ربط سی باتیں تھیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ربط ان میں سے آپ ڈھونڈ ہی لیں گے اپنے حصے کا۔ تھوڑی شیئرنگ ہوگی، چلیں، کافی سارے لوگ آ رہے ہیں، میں ذرا وضو کر لوں دوبارہ تازہ، اور پھر ادھر ہی نماز پڑھ کے مغرب کی پھر میں جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، میں اب بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، مضبوط آدمی ہوں، اپنی بے جی کا شیر ہوں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔